السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار ہمارے ایک بھائی نے پوچھا کہ ان کی ایک فیمیل جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہیٹ پر آئی تھی، کچھ 9-10 مہینے 12 مہینے شاید وہ کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد ابھی پھر وہ کب ہیٹ پر آئے گی، خالی چلی گئی انفارچونیٹلی، تو ابھی پھر کب وہ ہیٹ پر آئے گی۔ تو پیارے بھائی ایک بات تو سمجھ لیں کہ ہر فیمیل کا ہیٹ سائیکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، پہلی بات۔ لیکن جو عمومی طور پر اکثر دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیٹ مس ہونے کے بعد تقریباً 3 مہینے 21 دن لے کر آگے 6 مہینے کے اندر فیمیل ہیٹ پر آتی ہے، یوزولی 3 مہینے 21 دن کے بعد آ جاتی ہے۔ لیکن بعض فیمیلوں میں اگر پروٹین کی کمی ہوگی، وائٹامنس کی کمی ہوگی، ڈائٹ اچھی نہیں دے رہے ہیں، تو شاید کہ وہ مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ اوپر لے جائیں گی۔ تو یہ ہے، بعض فیمیلیں میرے اپنے پاس ہوا ہے 8 مہینے ہیٹ پر نہیں، 8 مہینے کے بعد ہیٹ پر آئیں۔ تو ظاہری طور پر میں ڈائٹ بھی اچھی دے رہا تھا، سارا کچھ میرا تو وہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے کمی کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ آپ اس بات میں تو پریشان نہ ہوا کریں کہ یار ہیٹ پہ نہیں، اگر ایک دفعہ ہیٹ پہ آئی ہے دوبارہ ہیٹ پہ آئے گی، ٹینشن نہ لیں۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اس کی ڈائٹ اچھی کر دیں، اور اس کے بیچ میں آپ ان کو تھیراگران ایچ کی ایک ٹیبلٹ 15 دن دیں، سی کون کی ٹیبلٹ 15 دن دیں، ایک ٹیبلٹ، اور اس کے علاوہ فوڈ اچھی دیں، اور فوڈ کے بیچ میں را فوڈ جتنا دیں اچھا ہے، یا پھر ایسا فوڈ دیں جو کہ جس کا زیادہ حصہ را فوڈ پر بیس کرتا ہو۔ اور اچھا فوڈ بیسیکلی وہی ہوتا ہے، اب اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل کمپنیاں بتاتی نہیں ہیں، تو بہرحال اچھا فوڈ ویسے عموماً وہی ہوتا ہے جو کہ کم ٹیمپریچر پر کوک کیا گیا ہو۔ تو میں چونکہ خود ڈاگ فوڈ فیکٹری سے ریلیٹڈ ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ اکثر و بیشتر تو 150 سے اوپر ہی بیک کیا جاتا ہے۔ اب میں رائل کینن کا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کی تو جو برانڈز چل رہے ہیں تو 150 سے اوپر والے ہی ہیں، اور اس میں تو تباہی نکل جاتی ہے فوڈ کی، منرلز کی، وائٹامنس کی، وہ تو آلموسٹ برباد ہی ہو گئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد چلیے نئے ٹاپک پہ ہم چلے جائیں گے، فائدہ نہیں کہ یار یہ تو جو ہے نا فوڈ کو کس طرح بنانا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے، تو وہ فوڈ فیکٹری کا تو مشورہ میں دے نہیں رہا فی الحال ہماری بات ہو رہی ہے اس پر کہ فیمیل کا ہیٹ سائیکل۔ تو فیمیل کا ہیٹ سائیکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور پریشان نہ ہوا کریں۔ ہاں، ایک چیز کلومٹ ٹیبلٹ ہو گئی یا اور کچھ ایسی ٹیبلٹس ہیں، انجیکشن ہیں، یہ قطعاً نہیں لگانے چاہیے غلطی سے بھی۔ یہ بالکل یاد رکھیں کہ ان سے زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خطرناک چیز اور بھی کوئی ہے، یہ نہیں کریں، کیونکہ اس سے فیمیل وقتی طور پہ ہیٹ پہ تو آ جاتی ہیں، اگر ان کا 3 مہینے 21 دن کا ٹائم ہو چکا ہے پورا، تو وہ ہیٹ پر تو آ جائیں گی، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ فیمیل وہ والی آپ کی پھر نیکسٹ ٹائم ہیٹ پر نہ آئے انٹل انلیس کہ آپ اس کو پھر یہ انجیکشن یا یہ میڈیسن نہ دیں۔ اور یہ دال کھلانا، گرم دال مسور کی کھلاتے ہیں، کبوتروں کے انڈے دیتے ہیں۔ کبوتروں کے انڈے ویسے ایک ہائر لیول ہے اس کام میں، میل کو یا فیمیل کو ویسے، لیکن عام انڈے مطلب اصیل مرغی کے انڈے دیتے ہیں، کچے انڈے۔ لیکن یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ نیچرل نہیں ہے تو نہیں کرنی چاہیے۔ یار آپ نے اگر رکھے ہیں تو حوصلہ بھی رکھیں، اگر ڈاگ رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ ہے محبت تو پھر درد بھی سہنا سیکھو، ہے محبت تو پھر درد بھی سہنا سیکھو، ورنہ ایسا ہے کہ اوقات میں رہنا سیکھو۔ تو یہ ہے کہ اگر ڈاگ رکھے ہیں تو پھر حوصلہ بھی رکھیں، آ جائے گی ہیٹ پہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھائی ہیں ہمارے، میں آپ کو وہ نہیں کہہ رہا کہ اوقات میں ہے، ویسے ایک شعر آ گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ یار پریشان نہ ہوں، آ جائے گی ہیٹ پہ، اور خود ہیٹ پر آئے وہ سب سے بہتر ہے،
کیونکہ اس ٹائم پہ اس کی اپنی فزیکل کنڈیشن ویسی ہوئی پڑی. جب ہم اس کو کوئی بھی ایسی چیزیں دے کر کرواتے ہیں، مثلا یہ جو سوری مسور کی دال والا نسخہ ہے، یا اس میں ایک اور وہ کیا نام ہے اس کا، کلومٹ ٹیبلٹ ہے، یا پھر انجیکشن بھی ایک آتا ہے وہ بھی، تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ فیمیلیں پھر نیکسٹ ہیٹ پہ بہت زیادہ ٹائم لے کر آئیں گی، سال لگ جاتا ہے، تو وہ کام نہ کریں تو زیادہ بہتر. ان شارٹ یہ کہ آج کوئی وہ ساتھ کتا بلا نہیں تھا، کیونکہ نکلا تھا کچھ چیزیں لینی ہیں کینر کے لیے، تو بس بینک گیا اور پھر ادھر سے تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا دوں، کیونکہ میں ادھر گیا ادھر پھر کام میں پھنس جاؤں گا، بڑی مشکل سے بھی نکلا، تو اس پر بات کر لیں. بھائی ہمارے بڑے میرے لیے تو محترم ہوتے ہیں، جو اتنا ٹائم نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تو وہ واقعی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ میچور بریڈر یا میچور فینسیئرز ہیں، جو کہ میرے بندے جیسی کی بنائی گئی ویڈیو دیکھتے ہیں. کیونکہ میری ویڈیوز تو وہ نہیں ہے کہ یہ جی ورلڈ بگیسٹ آ گیا، تو یہ ایشیا کا بڑا بریڈر آ گیا ہوں اور تیسرے نمبر کا ہوں، اور میں یہ وہ، تو یہ تو بلنڈر بازی تو ہوتی نہیں ہے. کوئی کام کی بات جو میری سمجھ میں ناقص خیال میں آ رہی ہو وہ میں ضرور شیئر کرتا ہوں، اور اس ٹاپک کو سننے والے پھر جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی سوال بھی ہو تو اس کو میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. تو دعاؤں کی بہت درخواست ہے، اور میرے خیال میں کہ ہیٹ پر میں نے چیزیں کلیئر کر لی ہیں. اور ہاں ایک اور بات، اگر لیٹر دے کوئی فیمیل، لیٹر دینے کے مطلب بچے جب پیدا ہو گئے ہیں اس سے 4 مہینے بعد، 4 مہینے سے لے کر 6 مہینے، اور اگر ایک فیمیل کی ہیٹ مس ہوئی ہے تو پھر 3.5 مہینے سے بعض فیمیل 2.5 مہینے میں بھی آتی ہیں، میرے اپنے پاس آئی 2.5 مہینے میں بھی ہیٹ پر آ جاتی ہے. ایک اور ہیٹ کا سین یہ بھی ہوتا ہے، فیمیل ہیٹ پر آتی ہیں، آپ ان کو میٹ کرواتے ہو، ایگزیکٹلی 1 مہینے کے بعد وہ پھر بلیڈنگ شروع کر دیتی ہیں. سو دیٹ مینس کہ آپ ان کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. ہمارے پاس ایکسپیرینس 2 دفعہ سے ہو چکا ہے، وہ فیمیل خالی تھی، وہ پہلے والی ہیٹ بھی فیک تھی. جس طرح سوڈو پریگنینسی ہوتی ہے، اس طرح کے سین میرے پاس 2 دفعہ ہو چکے ہیں فیمیل، اور دوسری مہینے کے بعد پھر ناٹ کروائی اور اس سے فیمیل نے کنسیو کیا. سو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی تکا تھا، نہیں، وہ فیمیل پراپر ہیٹ پہ دوسری دفعہ آئی تھی. تو یہ بھی ہوتا ہے. اگر ایگزیکٹ 1 مہینے کے تقریباً بعد، 1 مہینہ 5 دن 10 دن کے بعد دوبارہ بلیڈنگ فیمیل شروع کر دے، اس کا مطلب وہ فیمیل پہلی ہیٹ جو تھی وہ اس سے کنسیو بھی نہیں ہوئی اور فیک تھی، ابھی فیمیل صحیح ہیٹ پر آئی. تو یہ بھی چانس ہوتا ہے. تو ہاں، اور ایک اور بات، جب میٹنگ کروا لیں تو اس کے فوراً بعد جب بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، 2 دن بعد، 1 دن بعد، 4 دن بعد، اور وہ آگے 10 دن 15 دن رہتی ہے، تھوڑی بلیڈنگ، کوئی مسئلہ نہیں، نارمل ہے، چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جب فیمیل ہیٹ پر آ جائے، کوشش کیا کریں اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں. اس کو فیمیل کو کوشش کیا کریں ٹھنڈی، نہلانا نہیں ہے لیکن کوشش کریں اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں. اور پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس ٹاپک پر آ گیا. تو جب بھی میٹ کروانی ہے فیمیل، تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ایسے میل سے آپ نے میٹ کروانی ہے جو میل یا ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہو، یا پھر اس کو ٹھنڈا، صحیح یخ ٹھنڈا ماحول دیا گیا ہو، اور میل کنفرم سٹارٹ ہونا چاہیے، یعنی قریب میں کوئی نہ کوئی رزلٹ اس کا آیا ہو، اور میل کی پروڈکشن وغیرہ دیکھ لیا کریں کیسا پروڈیوس کر رہا. تو اس کے علاوہ چلیں، جب میٹ ہو جائے فیمیل تو اس کے بعد 10 دن تک جو بھی آپ ڈائٹ دے رہے ہیں، دیکھیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ چکن دے رہے تھے، کوئی بندہ بیف دے رہا تھا، کوئی بندہ عام روٹی دے رہا تھا، تو اب وہ اس کو میں کہوں یار تم چکن کم کرو، اتنا کم کرو، تم بیف کم کرو، نہیں تم کھانا زیادہ کرو، تم وہ اتنا، وہ تو نہیں ہے. سمپل پہلے 10 دن ایک کلیا بنا لیں، پہلے 10 دن آپ کھانا ہاف کر دیں، اس کا جتنا پہلے دے رہے تھے ہاف کر دیں. تو جتنا بھی تھا اس کے لیے وہ گرم تھا یا ٹھنڈا تھا، ہاف ہو گیا تو مزید ٹھنڈی ڈائٹ ہو گئی. پہلے 10 دن ٹھنڈی کریں، اس کے بعد پھر نارمل ڈائٹ پہ لے آئیں جو آپ دیتے تھے، اچھی ڈائٹ. ہاں، اگر کھانا نہیں دے رہے تھے اچھا، مطلب را بیف نہیں تھا اس میں کلیجی نہیں تھی، اس میں لیور نہیں تھا، اس میں جو ہے نا بیف نہیں تھا، یا چکن اچھا نہیں تھا بون لیس، تو وہ چیز نہیں تھی، تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے ایڈ کرنی ہے. اب وہ فیمیل پریگننسی کی طرف جا رہی ہے، تو آفٹر 35 to 45 ڈیز آپ نے پھر الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لینا ہے. بہت سارے دوست، ایک بھائی گلا کر رہے تھے آپ نے بلاک کیا ہوا، میری جان کے ٹوٹے، میں صرف ان بھائیوں کو بلاک، بڑی مجبوری سے بلاک کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ، میں کوئی کیا ہوں، عام سا بندہ ہوں، میرے ساتھ آپ فون کریں، گپ شپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. سنی بھائی ہیں UK سے، ابو ظہر بھائی، تو ان کے ساتھ کافی گپ شپ ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے.
کیا پدی کا شوربہ، لیکن اگر کوئی مجھے فون کرے اچھا لگتا ہے گپ شپ کرنے کے لیے، ٹائم جتنا ہوتا ہے میں انشاءاللہ گپ شپ کرتا ہوں، اس کے ایشو نہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ باتیں آپ ڈسکس کرتے ہو انہی باتوں پر دوبارہ ویڈیوز شیئر کرتے ہو، اور ایک بھی نہیں ماشاءاللہ سے، مطلب 6 8 ویڈیوز، 8 10 پکچرز، بھائی مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اس لیے نمبر دیتا ہوں کہ چلو کسی کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے وہ مشورہ کر لے، جتنی میری تھوڑا بہت تجربہ ہے میں اس میں، اور الحمدللہ آج تک اللہ کی مہربانی ہے، بس آپ لوگوں کی یہ عزت افزائی ہے کرتے ہیں آپ لوگ میری، کہ آپ ماشاءاللہ رپلائی نہیں کرتے ہیں، مطلب کہیں پر مینشن نہیں کرتے ہیں کہ خرم بھائی نے ہیلپ کی تھی، تو الحمدللہ کافی ہو گیا۔ لیکن ہاں واٹس ایپ پر میرا ٹھیک ٹھاک وہ جو ہے نا نظام چلتا ہے دکانداری۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس لیے میں نے نمبر دیا ہوا ہے کہ کسی وقت کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، لائک 2-3 بھائیوں کی ڈلیوری فیمیل کی میں نے کروائی، وہ فون پر کروائی الحمدللہ، یار اب ایسے کریں ایسے کریں، اور الحمدللہ صحیح ہو گیا، اچھا ہو گیا، تو مجھے اس سے خوشی ہے کہ چلو ہمارے ہونے سے کسی کا وہ فائدہ ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ ہاں اچھا، تو یہ ہے کہ یہ نمبر صرف اس لیے دیا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، ایسا مسئلہ جو میں نے ویڈیوز میں شیئر نہیں کیا، یا چلیں کوئی جینون مسئلہ ہے وقتی حاضر اس وقت، یہ نہیں ہے کہ یار ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا، ویسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا، اچھا اس کے لیے وہ دوائی دوں تو کیا ہوگا، وہ اس کے لیے وہ دوں۔ بھائی میں یہاں پہ کورسز نہیں کروا رہا ہوں، میں ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، برائے مہربانی اپنے بھی 2-4 کوئی کام ہے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر بھی ہے، اور میں بھی آخر جیتا جاگتا بندہ ہوں کو میرے بھی 2-4 مصروفیت ہوتی ہے، تو اس لیے برائے مہربانی تو ایسے بندے کو پھر میں ڈیفینیٹلی دوسرے سے تیسرے میسج پہ بلاک ہی کر دیتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ نہیں یار سمجھ نہیں آ رہی ہے ویسے گپ شپ کے موڈ میں اس ٹاپک پر، تو وہ گپ شپ میں نے ادھر کر دی، میرے خیال میں کچھ 300 سے 400 سے 500 سے شاید زیادہ ویڈیو ہوگی، تو وہ گپ شپ ادھر میں کرتا ہوں، تو وہ ادھر سنیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کون سی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ کو کہنا ہے کہ دعاؤں کی درخواست ہے، اور الحمدللہ جی شکر الحمدللہ آپ لوگوں کے جو ہے نا اتنی محبت اور ٹائم دینے کے بعد ہم لوگ 10,000 سبسکرائبرز میں پہنچ گئے ہیں، تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات، میں تو شروع میں جب شروع کیا تھا تو سبسکرائبر خیر دیکھتا تو بندہ ہر روز ہی رہتا ہے، جھوٹ ہے کوئی نہیں دیکھتا یوٹیوبر، میں بھی دیکھتا تھا، بٹ کیونکہ آج بھی مطلب وہ کوئی الحمدللہ یوٹیوب سے کوئی ایسا مطلب شاید کہ لاکھ روپے بھی پورا نہیں ہوا ہوگا، تو اس میں ذہن ہی نہیں ہے کہ یار مجھے کوئی یوٹیوب دے رہا ہے، مجھے اللہ ویسے ہی دے رہا ہے بہت طرف سے، تو شکر الحمدللہ۔ اور لیکن یہ ہے کہ جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں سننے والے اور گپ شپ ہوتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے، آپ لوگوں کے کمنٹس آپ لوگ مبارکباد دیتے ہیں، یار اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھے شاد رکھے، ورنہ بندے کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، پتہ نہیں۔ ہمارے ایک بہت پیارے دوست تھے، ہمارے سینئر تھے، ہمارے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، میجر صاحب تھے، تو ان کا خبر ملی ایک دن اچانک سے کہ ان کی حادثہ ہوا اور ان کی ٹانگ کٹ گئی، تو واللہ کہ ایک دفعہ میں ہل گیا تھا۔ ہم لوگ کیا کچھ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ او یہ وہ میں اب نکلا ہوں، مجھے کیا پتہ ہے پیچھے جا کے گاڑی لگے گی اور مجھے اٹھا کے ادھر پھینکے گی گاڑی سے، میں کس حالت میں نکلوں گا، مجھے اٹھائیں گے لوگ، بہت عارضی ہے اس میں، بندے تے پتر بن جاؤ بڑا سکوپ ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت نوازش، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔